نمرود بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا۔ آپ سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہ اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کر کے حکم دیا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بے وقوف تھا۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایسا سوال کیا جس کا وہ کسی طرح بھی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر نمرود دھک کا دھک رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ بادشاہ نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور شخص تھا، خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اپنے خدائی کے دعوے میں اس قدر مغرور ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا اور بولا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اسے ختم کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی شان کے وہ تیر اوپر سے خون آلود ہو کر زمین پر گرا۔ بس پھر کیا تھا، وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور بے خود کہنے لگا، دیکھا میں نے آسمان کے خدا کو ایک ہی تیر سے ہلاک کر ڈالا۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی۔ اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ بعض ریسرچرز نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک برے شخص کے بیس میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سارے شہر کے لوگ 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر ان میں دھونکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو وہ جل جائے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تب ایک بار پھر شیطان نے آ کر انہیں مشورہ دیا کہ اسے منجنیق میں رکھ کر آگ میں گرا دیا جائے۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہے، اس کے ذریعے قلعوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اس طرح قلعوں کی دیواریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنے آپ کو منجمین پر بٹھایا۔ جب ان کے ذریعے آپ کو آگ میں گرا دیا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے، یا رب آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا، میرے لیے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو میری مدد کی ضرورت تو ہوگی۔ آپ نے جواب دیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے گا میں اسی پر راضی ہوں۔ اور آخرکار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہکتی آگ میں پھینک دیا، اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو ختم ہو گیا۔ دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی۔ ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جیسے ان 7 دنوں میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر باری تعالیٰ یہ نہ فرماتے تو آگ اس حد تک ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پاتے۔ چنانچہ آگ ایسی معقول ٹھنڈی ہوئی کہ آپ کے جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہوئی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ، بلا شبہ تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔